ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیں گے کہ سب سے پہلے قسم کس نے کھائی تھی، وہ سچی کھائی تھی یا جھوٹی کھائی تھی، اور جھوٹی قسم کی مذمت کیا ہے، اور کون سی قسم کھانے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، اور کس قسم کا انسان کو کفارہ دینا لازم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی کی بابت ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، فرمایا کہ تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، کہ جب تم کوئی اپنا کام نکلوانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کو نشانہ بنا کر یا آڑ بنا کر اپنے کاموں کو نہ نکالو۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض مقامات پر قسم کھائی بھی جاتی ہے ضرورتاً، جیسا کہ کسی کے ساتھ کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ تھا تو اسلام نے جو اس کا بہترین طریقہ رکھا ہے وہ یہی ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے اس پر گواہ ہوتے ہیں، اور جو منکر ہوتا ہے وہ قسم کے ذریعے اپنی گواہی کو دیتا ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو قسم کا ریشو چل رہا ہے کہ بات بات پر قسم اٹھا لینا، چھوٹی سی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے یا نہیں، اور بلکہ اپنی روزمرہ کی گفتگو کے اندر بھی قسم کے ساتھ گفتگو کو کرنا، تو یوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، کہ تم خواہ مخواہ کی اپنی گفتگو کے اندر اللہ رب العالمین کا نام ذکر کر کے اللہ رب العالمین کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، اس سے منع کیا گیا۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور اپنے روزمرہ کی معاشرتی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس انداز پہ ملتی ہیں کہ خواہ مخواہ میں لوگ قسم اٹھا کر قسم کھا کے اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، وہ چاہے عام لوگوں کا طبقہ ہو یا خاص لوگوں کا طبقہ ہو، یا آپ بزنس مینوں کی طرف تاجر حضرات جو ہوتے ہیں ان کی طرف نکل جائیں، ان کی گفتگو کو دیکھیں، مارکیٹوں کے اندر بیٹھا ہر دوسرا شخص اس طرح کی گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں قسم کس مقصد کے لیے کھا رہا ہوں، آیا کہ یہاں پر قسم ذکر کرنے کا کوئی مقصد ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، یا قسم کے بغیر کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ گفتگو ان کے پیش نظر بھی نہیں ہوتی، بس ان کی زبان پر یہ جملے کھیل رہے ہوتے ہیں، جی قسم سے خدا کی قسم، خواہ مخواہ کے جملے لے کر ان باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو فرشتے جب سجدہ کر کے واپس اٹھے، دیکھا کہ ابلیس مردود بیٹھا ہے ویسے کہ ویسا، اس نے سجدہ ہی نہیں کیا، تو اس وقت انہوں نے شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ بھی کر دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس جیسا نہیں بنایا بلکہ اپنے حکم کے آگے سر کو خم کرنے والا بنایا۔ تو شکرانے کے طور پر فرشتوں نے دوسرا سجدہ بھی کیا۔ اللہ رب العالمین کو فرشتوں کی یہ ادا پسند آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے اندر فرشتوں کی صدا کو رکھ دیا۔ اب جب شیطان مردود ہوا، لعین ہوا، اللہ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالا، تو ہوا کس کی وجہ سے؟ جناب آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ اب اس کے ذہن میں ایک ہی بات گھومتی تھی، ان کی وجہ سے میں بارگاہ خداوندی سے مردود ہوا ہوں، لہٰذا ان کو کہیں نہ کہیں میں بہکاؤں۔ شیطان تھا، اللہ سے قوت بھی لے چکا تھا، اب وہ ہر آن کسی تاک کے اندر رہا کہ کسی بھی طریقے سے میں جناب آدم علیہ السلام سے اپنا بدلہ لے سکتا، حالانکہ ان کو جو حکم ہوا تھا وہ تو امر الہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا اور دونوں کو فرمایا کہ آپ جنت میں جائیں، بے روک ٹوک آپ جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ کھائیں اور پئیں، لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یہ سامنے ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ شجر ممنوعہ ہے، اس سے منع فرما دیا اللہ نے، اس کے قریب آپ نے نہیں جانا۔
اس کے علاوہ پوری جنت ہے، جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ جائیں، جو دل کرتا ہے کھائیں، جو دل کرتا ہے پئیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن اس چیز کے قریب نہیں جانا۔ ایک دن شیطان نے موقع پایا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے اس کا فائدہ آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا کیا فائدہ ہے؟ کہتا ہے کہ یہ شجر خلد ہے، یہ ایسا درخت ہے جو اس سے کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا، وہ کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے رب نے مجھے منع فرمایا۔ وہ کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارے حق کی بات کر رہا ہوں، تمہارے فائدے میں ہوں، میری بات مانو، اس سے کھا لو، پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، تمہیں کوئی جنت سے نہیں نکال سکتا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا، حضرت اما حوا نے بھی سوچا کہ جو خدا کے نام کی قسم کھا رہا ہے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اگر کوئی کسی کے ساتھ معاملہ بن گیا ہم بھی کہتے ہیں تو قسم دے دیں، قسم دے دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کوئی کھا ہی نہیں سکتا، اور اعتبار کیا جاتا ہے نا۔ اور ہم بھی یاد ہو پھر اللہ سے محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کا تو ہم سے بھی زیادہ، بلکہ ہم تو اس کی مثال ہی نہیں اپنے ساتھ دے سکتے، ان کا اس قدر اللہ کی ذات پر پختہ عقیدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا، چوری کرتے ہوئے دیکھا، وہ چوری کر چکا ہے، اس کے بعد آپ نے بلایا، یہ پچھلے موضوع پہ میں نے یہ بات عرض کی تھی، تو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کی۔ ہم نے فرمایا نہیں تو نے کی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ مفہوم ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا پھر میں نے غلط دیکھا ہوگا۔ اللہ کہ جو اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے وہ بھلا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے بھی یہی سوچا کہ یہ اللہ کی قسم، اللہ پاک کے نام کی قسم کھا رہے ہیں، یہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالآخر آپ گئے اور جا کر اس شجر ممنوعہ سے کچھ کھایا، کھانے کے بعد اللہ رب العالمین کا وہ جو وعدہ تھا وہ وفا ہوا، اور پھر آپ حضرت اما حوا کے ساتھ آپ دونوں ہی پھر زمین پر تشریف لے آئے اور الگ الگ جگہوں پر آپ کو اتارا گیا، اور پھر ایک عرصہ دراز تک اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے اس معافی کو قبول فرمایا، وہ جو آپ کا رجوع تھا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اور اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو وہی جو آپ کے اوصاف، وہ جو سب کچھ تھا اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ لیکن چونکہ یہ ایک سلسلہ چلتا تھا، کہنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے قسم کھائی وہ شیطان مردود تھا، اور جھوٹی قسم سب سے پہلے کھانے والا شیطان مردود ہے۔ اور فقہائے کرام نے، مفسرین نے آیتوں کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا یہ شیطان کی صفت ہے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ منافقین کیا کیا کرتے تھے؟ آپ یہود کے علماء کو جو رہبانیت کے نام کا نعرہ لگاتے تھے اور جو ان کے بڑے بڑے راہب ہوا کرتے تھے، جب نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ آتے تھے نا تو وہ جھوٹ بول کر ان چیزوں کو چھپا لیا کرتے تھے، اور بعد میں یہ جو یہودی تھے یہی کیا کرتے، جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تمہاری کتب کے اندر، تورات کے اندر، تمہاری انجیل کے اندر میرے اوصاف لکھے ہوئے، وہ جھوٹ قسم کھا کر کہتے تھے، کہتے نہیں لکھے ہوئے۔ تو یہ جھوٹی قسمیں کھانا شیطان کا طریقہ ہے اور منافقین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کبھی بھی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، کبھی بھی وہ نہیں کھا سکتا کہ مسلمان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، وہ ہر وقت کہتا ہے اللہ اکبر۔ دیکھیے مسلمان سجدے میں رکوع میں جاتا ہے، حالانکہ جھکا ہوا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ تو بلند ہے، میرے رب تو بلند ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے مزید جھک جاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو مزید بلند ہے، تو عظمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، اٹھتا ہے خود بلند ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ اب مسلمان کے دل میں تو اللہ کی عظمت بیٹھی ہوتی ہے، مسلمان کے دل میں اللہ کی رفعت ہوتی ہے، اللہ کی بلندی کا وہ قائل ہوتا ہے، تو مسلمان کبھی بھی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دو شخص آئے، ایک کندی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور ایک یمن کے شہر حضر موت سے آیا تھا، حضر امی تھا۔ آقا اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضر امی کہنے لگا، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اس کے باپ نے میری زمین مجھ سے چھین لی تھی
اور یہ اس بات کو جانتا ہے، حضور اس سے کہیے کہ وہ زمین مجھے واپس کر دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلامی طریقے کے مطابق آپ نے فرمایا تمہارے پاس گواہ ہے کس نے تمہاری زمین چھینی ہے؟ کہنے لگا حضور میرے پاس گواہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ منکر ہے آپ اس سے قسم لیں، اور یہ قسم اس انداز میں دے، یہ کہے کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ زمین اس کی ہے اور میرے باپ نے غصب کی تھی، چھینی تھی اس سے، کہا کہ میں زمین نہیں لوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کندھی سے کہا کہ قسم دیتے ہو؟ تو تیار ہو گیا، کہتے جی میں قسم دیتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا قسم کھانے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو، فرمایا جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کے نام کی، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ اپاہج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یوں اس کو پیش کیا جائے گا اور لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ دنیا کے اندر جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ اس نے جیسے یہ بات سنی نا کام گیا، کہتا ہے کہ حضور یہ زمین واقعی اسی کی، میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ اللہ کیسے یار وہ خوف والے لوگ تھے، آج ہمارے یہاں جھوٹی قسمیں کھا کر پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ کہیں کوئی معاملہ بن جائے نا تو کہا جائے کہ پیسے تمہارے، کہتے میرے، جھوٹ موٹ بھائی، کہا کہ جب مسجد میں رکھو ہم اٹھا لیں، وہ مسجد میں رکھتے اٹھا کر چلے جاتے ہیں، قسم بھی دے دیتے ہیں جھوٹی، اور جھوٹی قسموں پر نہ جانے کتنے فساد برپا ہوتے ہیں، بستے ہوئے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، ہنستے مسکراتے گھروں کو ویران کر دیا جاتا ہے، گھروں کی آبادیوں کو ویرانی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر، چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹی قسم کھا لینا اور ہنستے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا، کہے گا کہ مولا مجھے جہنم میں کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، فرائض و واجبات کا صوم و صلات کا پابند تھا، اللہ پھر جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ ہم غور کریں، فرمائے گا کہ تو نماز پڑھتا تھا لیکن نماز کا وقت گزار کر پڑھتا تھا، اور دوسرا تیرا جرم یہ ہے تو میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ فرمایا تیرا گناہ یہ ہے، تیرا جرم یہ ہے۔ تو جھوٹی قسمیں کھانے والا وہ چاہے صوم و صلات کا پابندی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں حساب تو دینا پڑے گا۔ آج چھوٹی بات پر ہم یہ سمجھتے ہیں جناب یہ میرے قریب میں رہنے والا ہے، میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، میری پارٹی کا بندہ ہے، میرے خاندان کا بندہ ہے، تو بہتر یہ میں اس کو بچا لوں۔ اس کو بچانے کے چکر کے اندر ہم مروتاً جھوٹ بول لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید کچھ ہے ہی نہیں، تو یاد رکھیے کہ پورے اپنے اعمال کو ہم داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، ایمان کی جو حلاوت ہے اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، ایمان کی چاشنی کو، اس کی مٹھاس کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید منہ سے ایک چھوٹا سا جملہ نکال دینے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میرے بھائی بہت کچھ ہو جاتا ہے، یہ صرف ہماری خام خیالی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ جھوٹی قسم انسان کے لیے دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا سبب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے گا، جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے گا، فرمایا اللہ رب العالمین اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے اور اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، کہا کہ حضور اگر کسی نے کسی تھوڑی سی چیز کے لیے جھوٹی قسم کھائی ہو، پھر بھائی کوئی چیز کی ویلیو ہی نہ ہو، بالکل ڈی ویلیو سی چیز ہو، کہا کہ اس کے لیے اگر کسی نے قسم کھا لی حضور پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ کسی نے پیلو کی شاخ کے لیے ہی جھوٹی قسم کیوں نہ کھائی ہو، فرمایا تب بھی اللہ اس پر جہنم واجب کر دے گا اور جنت کو حرام کر دے گا۔ آج تو یہاں پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا ہماری گفتگو کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید جناب بہت بڑا ہم نے کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا کہ میں نے اپنے ساتھی کا رکھ رکھاؤ کر لیا ہے، اپنے پارٹی کے بندے کا میں نے رکھ رکھاؤ کر لیا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کے اندر چند سکوں کی خاطر ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اور جھوٹی قسم کھانے والا جو شخص ہوتا ہے نا، معاشرے کے اندر اس کا معیار بھی گر جاتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا جو سٹینڈرڈ بنا ہوا ہوتا ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جناب لوگوں کے اندر شاید میری کوئی ویلیو بڑھ گئی ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ لوگ شر یا ڈر کی وجہ سے تو ویلیو بنا رہے ہوتے ہیں،
محبت وہ نہیں ہوتی جو آپ منہ پر آئیں تو آپ کی محبت آپ کے لیے جناب شکرانے ادا کیے جائیں، جب آپ چلے جائیں تو آپ کے جانے کے بعد پیچھے سے کہیں یار یہ تو ویسے ہی ہے، آپ تو بس ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کون سی عزت ہے؟ اس کو عزت کہتے ہیں؟ عزت تو وہ ہے کہ دل سے آدمی عزت کرے، آپ کی پیٹھ پیچھے تعریفیں کرے، یہ عزت ہے، یہ مقام ہے. اور جھوٹی قسمیں کھانے والا شخص دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی رسوا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 بار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر سے تہبند لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے سے اللہ قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا. فرمایا تکبر کی وجہ سے تہبند لٹکانے والا، جو اپنے پانچے ہو گئے، تہبند جیسے دھوتی وغیرہ پہنتے ہیں، یہ تہبند کے اندر آ جاتی ہے، اور اگر اس نے ٹخنوں کے نیچے لٹکائی ہوئی ہے اور تکبر کی وجہ سے، فی زمانہ ہمارے یہاں تکبر کی وجہ سے کوئی بھی نہیں لٹکاتا تقریباً، یہ پہلے دور کے اندر. اور اب بھی اگر آپ وڈیرانہ زندگی کو دیکھیں نا تو اس وقت اب بھی شاید ان کے یہاں کیا جاتا ہو، وہ ترے بھی لٹکا لیتے ہیں، پیچھے کپڑا بھی لٹکا لیتے ہیں، اور تکبر کی وجہ سے پتہ چلے کہ جناب ہم اس علاقے کے وڈیرے ہیں. وہ ایک الگ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہاں بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی پانچا جو ہے نیچے رکھے، ٹخنوں کے نیچے رکھے اور تکبر کی وجہ سے ہو، یا پھر وہ اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے اور اس کے لٹکانے کا مقصد تکبر ہو. اگر ایسی صورت ہے تو یاد رکھیے کہ یہ بہت ناراضگی کی صورت ہے. اور ایسی صورت کے اندر اگر تکبر کی وجہ سے پانچے لٹکے ہوئے ہیں گٹوں سے نیچے ہیں، اس حالت میں نماز بھی پڑھی تو انسان گناہ گار ہوگا. اگرچہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ویسے عام طور پر نماز کے اندر اپنے جو پانچے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. اور بعض لوگ اس سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے شلوار کو اوپر سے فولڈ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تنزیہی جس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، ہلکی سی کراہت ہے، نماز ہو جاتی ہے، وہ بھی کرنا نہیں چاہیے، اجازت نہیں ہے اس کی بھی، لیکن اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. یہ جو اوپر سے یہ جو فولڈ کر لیتے ہیں، دبا دیتے ہیں اوپر، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے زیادہ سخت ہے، اس کا حکم بھی الگ لگتا ہے. اس کو بچاتے ہوئے ایک نئے وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور بیٹھتا، ہاں یہ کام ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تکبر کی وجہ سے اگر کوئی لٹکاتا ہے اپنے پانچے یا تہبند، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ ایسے بندے سے نہ تو کلام کرے گا نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. اور فرمایا احسان جتلانے والا، کسی پر احسان کر کے اس کو احسان جتلانے والا، فرمایا قیامت کے دن اللہ ایسے بندے سے نہ تو کلام کرے گا نہ اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا. اور ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ جو گفتگو ہے، فرمایا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے، آپ مارکیٹ کے اندر گھس جائیں، اللہ کی قسم جتنے کا ملا ہے بھائی، آپ ہر گاہک کوئی اتنے کی چیز دے رہے ہو جتنے کی آپ کو ملی ہے. آپ اپنا پیٹ کہاں سے بھر رہے ہو؟ آپ دکان کا کرایہ کہاں سے دے رہے ہو؟ آپ بجلی کے پیسے کہاں سے پے کر رہے ہو؟ ایک عجیب سی بات ہے نا. اور لوگ اس کو بڑی سمجھداری سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگلے بندے کو لوٹ لیا ہے، ہم نے اس کو کہا اللہ کی قسم اتنے کی ملی ہے، اور وہ مان کے لے کر چلا گیا. ایسے لوگ میرے حضور علیہ السلام کا فرمان سنیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے سودا تو بک جاتا ہے مگر اس کی برکت مٹ جاتی ہے. تو یہی لوگ ہوتے ہیں مارے پھر رہے ہوتے ہیں، کاروبار شروع کیا کپڑے کا، دکان پہ ہے، جھوٹ بول کر چیز بیچ دینا. اللہ کی قسم اتنے بھائی آپ سے گاہک نے پوچھا آپ قسم کھائیں، یا تو ایسی نوبت پڑ گئی آپ پہ کوئی یقین ہی نہیں کر رہا، چلو پھر سمجھ میں آتا ہے. ایک بندہ ہے آپ سے وہ نارمل چیز خریدنے کے لیے، آپ کا کسٹمر ہے، وہ چیز لینے کے لیے آیا، اور بھائی آپ دے سکتے ہیں تو ٹھیک، آپ کے بارے کیا تو دے دے، نہیں سمجھ میں آتی تو اس کو منع کر دے. قسم کھا کر چیز بیچنا، اور اگر جھوٹی قسم کھائی ہے، اپنا مال بیچا ہے، تو یاد رکھیے گا سودا تو بک جائے گا لیکن اس کے اندر برکت باقی نہیں ہے، برکت مٹ جائے گی اس کی. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ تجار حضرات کو دیکھیے جا کر مارکیٹوں میں گھسے صحیح، آپ ایک سے ایک سیاڑا نظر آتا ہے جو کہ سب سے بڑا احمق ترین شخص ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار اور بڑا جناب اپنے آپ کو بزنس مین سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید مجھ سے زیادہ بارگیننگ کا طریقہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے، خرید و فروخت کا اس مارکیٹ کے اندر تو سب سے بڑا ماہر میں ہی ہوں.
جیسی بھی چیز ہو گاہک کو بیچ دیتا ہوں. تو یہ سب سے بڑا احمق ترین شخص ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بہت بڑا سیاڑا ہوں. تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت مٹ جاتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو قسموں کا رواج بنا ہوا ہے خدا را اس سے باہر نکلیں. اپنی گفتگو کے اندر شائستگی پیدا کیجیے. اپنی گفتگو کے اندر ہم جو ہے وہ چاشنی لے کر آئیں. ہماری گفتگو ان چیزوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ہماری گفتگو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. جہاں پر آپ کو قسم کی حاجت ہے وہاں پر ضرورت ہے قسم اٹھانے کی اجازت ہے. کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے آپ کی ذات پر کسی نے اٹیک کیا اور آپ کو پتا ہے کہ قسم کے بغیر یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے, تو اس وقت آپ قسم بھی کھا سکتے ہیں. جیسا کہ کوئی پنچایت بن گئی, سرپنچ آپ سے پوچھتا ہے شریعت کے مطابق گواہ آپ کے پاس نہیں ہے, منکر اگلا بندہ ہے, تو اس سے قسم لی جاتی ہے. اگر آپ منکر کی صف کے اندر کھڑے تو آپ قسم دے دیں. اور یاد رکھیے گا یہ جو عموماً ہمارے یہاں قسمیں کھائی جاتی ہیں, اس چیز کی قسم تو فلانے کی قسم تو اس کی قسم تو ڈھمکانے کی قسم, یہ قسمیں نہیں ہوتی. قسم صرف اللہ رب العالمین کے ذاتی اور صفاتی ناموں کی ہوتی ہے بس. اگر کسی نے قرآن مجید فرقان حمید کو یوں رکھ کے کہا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ تم نے یہ کام کیا ہے, وہ ہاتھ رکھ کے کیوں کہتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا, تو یاد رکھیے کہ یہ کام سخت تو ہے. اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے سخت تو ہے لیکن یہ قسم پھر بھی نہیں ہوتی. ہاں یوں وہ کہے کہ قرآن کی قسم, پھر یہ قسم ہو جائے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے. یہ کلام اللہ ہے, یہ اس کی صفت ہے. کلام کرنا, یہ گفتگو کرنا, یہ اللہ رب العالمین کا اپنا کلام ہے, یہ اس کی صفت ہے. اگر کسی نے قرآن مجید کی قسم کھائی تو قسم ہو جائے کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اور اگر جھوٹی ہوئی تو پھر گناہ گار بھی ہوگا. قسم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے قسم لغو, یعنی بیکار سی قسم ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں تو سچا ہے لیکن واقع کے اعتبار سے وہ کچھ کہتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندے نے کسی اپنے استاد کو جو ہے اپنے کمرے کے اندر جاتے دیکھا یا کسی اور کو جاتے دیکھا, اسے ایسے محسوس ہوا کہ استاد صاحب آئے کمرے کے اندر. وہ یہ جانتا ہے, وہ ذہن میں بھی اس کے یہی آ گیا, وہ یہ سمجھتا ہے یار لگتا ہے استاد صاحب گئے, اور وہ ذہن میں بھی یہی ہے کہ یار استاد صاحب گئے. اور کسی نے اس سے دوسرے طالب علم نے آ کر پوچھا استاد صاحب آ گئے کلاس میں, وہ کہتا ہے ہاں آ گئے. کہتا ہے سچ بتا, کہتا ہے اللہ کی قسم آ گئے. تو اب جب جا کر دیکھا گیا تو وہ استاد صاحب نہیں تھے, وہ تو کوئی اور تھا. اس نے کہا یار مجھے ایسے لگا تھا کہ یہ استاد صاحب. تو یہ ذہن کے اعتبار سے یہ درست تھا لیکن واقع کے اعتبار سے یہ بات غلط تھی. تو یہ قسم ہو جائے گی لغو, یہ بیکار سی قسم ہے, نہ اس پہ گناہ ہے نہ کچھ ہے, کیونکہ وہ ذہن کے اعتبار سے وہ سچا تھا لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے وہ جھوٹ ہو گئی. وہ اپنے اعتبار سے سچا تھا لیکن واقع کے اعتبار سے وہ جھوٹی ہوگی. یہ قسم لغو ہے, بیکار ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. ایک قسم ہوتی ہے قسم غموس, یعنی ماضی میں کسی کام کے کرنے پر جھوٹی قسم کھانا. مثال کے طور پر استاد نے شاگرد سے پوچھا سبق یاد کر کے آئے ہو, وہ کر کے نہیں آیا, وہ کہتا ہے آئے ہو. استاد نے کہا سچی بتاؤ, کہتے ہو سر جی اللہ کی قسم کر کے آئے ہو. اگر وہ سبق یاد کر کے نہیں آیا تھا, چونکہ ماضی میں وہ ایسے کام پر قسم کھا رہا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے, تو یہ قسم غموس ہے, اس کا کفارہ نہیں ہے. البتہ یہ گناہ کبیرہ ہے, اس پر توبہ لازم ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اللہ سے رجوع کرے کہ مولا میں نے جھوٹی قسم تیرے نام کی کھائی, اور توبہ کا جو طریقہ بتایا کہ اس کے جو 3 ارکان ذکر کیے گئے اس کے مطابق توبہ کرے. اور تیسری ہے قسم منعقدہ, یہ ہوتا ہے جو پختہ کر لی جاتی ہے. اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرمایا, اسی کا کفارہ ہوتا ہے. اور منعقدہ یہ ہوتی ہے, سادہ لفظوں کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لینا. مثال کے طور پر کسی بندے نے قسم کھا لی, کہتا ہے کہ جناب اللہ کی قسم آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا, آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. اور اس نے نماز اس کے بعد جو بھی نماز آئی اس نے چھوڑ دی, تو یہ قسم کو توڑنے والا ہے, اور اس شخص پر لازم ہے کہ قسم کا کفارہ بھی ادا کرے اور توبہ بھی کرے. منعقدہ کے اندر بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جن پر توبہ لازم ہوتی ہے, بعض ایسی ہیں جن پر توبہ نہیں ہوتی. تو اب یہ قسم توڑ بیٹھا تو اب اس کا کفارہ ادا کرے گا. یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اس نے قسم کھائی لیکن وہ قسم توڑ دی تو توڑتے اس پر کفارہ. اور بعض قسمیں تو ایسی ہوتی ہیں ان کو توڑنا لازم ہوتا ہے, ان کو توڑ کر کفارہ ادا کرے. مثال کے طور پر اس کا رشتہ دار تھا, عزیز تھا, اور صرف ذاتیات کی وجہ سے اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, جیسے کہ بھائی بہنوں میں ہو جاتا ہے,
اور وہاں جھگڑا ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد اب تیرے گھر ہی نہیں آئے، تیرے ساتھ گفتگو بھی نہیں کریں گے۔ مسلمان کے ساتھ بلا اجازت شرعی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کر دینا یہ حرام ہے، یہ تو گناہ ہے۔ اس پر لازم ہے کہ جائے اس سے گفتگو کرے اور اپنی قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرے۔ کسی بندے نے یہ قسم کھائی اللہ کی قسم آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ اس نے معصیت کی قسم کھائی ہے، گناہ کی قسم کھائی ہے۔ اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے، نماز پڑھے۔ تو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اگر قسم کھائی تو اس قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ۔ تو یہ فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 2 وقت کا ان کو کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کے، اور یہ کھانا کوئی زیادہ ہائی فائی زیادہ مہنگا بھی نہ ہو اور بالکل گھٹیا بھی نہ ہو، بلکہ درمیانہ کھانا جو نارمل انسان اپنے گھروں کے اندر روٹین سے بناتا ہے۔ 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے گا اس کو پیٹ بھر کر 10 مسکینوں کو، چاہے تو ایک دن کے اندر کھلا دے 10 کو ڈھونڈ کر، چاہے تو اسے ایک ہی مسکین ملا ہے تو روزانہ اسی کو کھلاتا رہے 2 وقت کا۔ اور اگر اس کو مسکین ایک ہی ملا ہے اور ہے ہی نہیں، اس کو کھانا کھلانا چاہے تو کھانا کھلا دے، نہیں تو اس کو صدقہ فطر کی مقدار پیسے دیتا رہے۔ ایک ہی مسکین اس کو ایک ساتھ نہ دے، روزانہ اس کو 100 روپیہ دے دے، پھر اگلے دن پھر اس کو 100 روپیہ دے، یوں 10 دن کر کے اس کو 100 روپیہ دیتا رہے، یوں بھی اس کا جو ہے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا پھر دوسری چیز فرمائی کہ تم ان کو کپڑے پہنا دو، اور کس وقت تم کپڑے پہنا دو، اگر تمہارے پاس کپڑے 10 مسکینوں کو یہ بھی کپڑے پہنا دو، اور وہ بھی نارمل اتنے کے جس سے انسان کا جسم ڈھک جاتا ہے اور دیکھنے والا اس کو عیب بھی نہیں لگاتا، میانہ روی کے اندر اس کو کپڑے پہنا دے۔ اور تیسری چیز جو فرمایا آؤ تحریر الرقبہ، فرمایا کہ غلام آزاد کر دے، اور غلام ہمارے دور کے اندر پائے نہیں جاتے۔ تو 2 چیزیں ہیں، یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کے وہ پیسے بھر دے، صدقہ فطر کی مقدار سے 1000 روپیہ بنے گا۔ اور اس کو پتہ ہے مسکین ہی مجھے نہیں ملتے، مسکین ہی نہیں مل رہے، تو صدقہ فطر کسی مدرسے کے اندر جمع کروائے، وہاں ان کو جا کر بتا دے کہ یہ میری قسم کے کفارے کے پیسے، ان کو بتا دے تاکہ وہ صحیح جگہ پر لگائیں۔ جیسا کہ ہماری دعوت اسلامی کے اندر یہ مکمل طور پر ایک نظام بنا ہوا ہے کہ رسید کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے بھئی آپ کس بات میں پیسے جمع کرا رہے ہیں، واجبہ ہے نافلہ ہے کس لیے، تو آپ وہاں بتائیں کہ یہ میرے قسم کی بات کہ تو واجبہ کے اندر شامل ہوگا، یہ کفارہ ہے اور کفارہ واجبہ کے اندر آتا ہے، تو یہ آپ کے پیسے اس جگہ پر لگائے جائیں گے جہاں پر لگانے کا حق ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس نہ تو اسے مسکین مل رہا ہے، نہ تو اس کے پاس کھانا کھلانے کی استطاعت ہے، نہ کپڑے پہنانے کی استطاعت ہے، نہ اس کو صدقہ فطر دینے کی استطاعت ہے، بالکل ہی غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے شریعت نے آپشن رکھا ہے، ان باتوں کے بعد آپشن رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فرمایا پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے، اور یہ 3 دن کے روزے لگاتار رکھے گا، یعنی ایک دن رکھ لیا پھر چھوڑ دیا ایک دن نہیں، 3 دن کے لگاتار روزے رکھے گا، تو یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان قسمیں جھوٹی کھانے سے بچے۔ اگر کوئی ایسی قسم مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر کھائی ہے تو اس کے لیے بہتر یہ کہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ اگر جھوٹ بولا ہے اور جھوٹی قسم کھائی تھی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اور وہ منعقدہ تھی، اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور اگر اس نے قسم غموس کھائی تھی، جھوٹی قسم ماضی میں کسی کام کے نہ کرنے پر، اور اس نے جھوٹی قسم کھا لی تھی میں نے یہ کیا اور جھوٹ تھا وہ، تو اس کے لیے پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ارکان کے ساتھ مکمل طور پر توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور آئندہ ایسا ناکام کرنے کی پکی نیت کرے، عزم مصمم کرے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جھوٹی قسمیں کھانے سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسے کاموں سے بھی محفوظ فرمائے کہ جس میں ہمیں قسم کھانی پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیان اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ ترجمہ تمہارے دل میں یہ میری بات وما علیہ